بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر اظہار خیال کے لیے کہ جن کی آواز مراد آباد سے بلند ہوئی، بیرون مراد آباد پہنچی، بیرون اتر پردیش پہنچی، بیرون ہند پہنچی، اور جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اردو سے پیار کرنے والے موجود ہیں، وہاں وہاں وہ جب بین الاقوامی اور عالمی مشاعروں میں جاتے ہیں تو مراد آباد کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ بہترین شاعر ہیں اور بہترین ناظم اجلاس بھی ہیں۔ میری مراد ہے ہمدنات فاؤنڈیشن کی چیئرمین آفتاب سخن حضرت گوہر دادا منصور عثمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اگر کارڈلیس مائک ہو ہے کیا؟ اگر ہو تو وہیں انہیں دے دیں، ان کی طبیعت پڑھ رہی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ برادر عزیز و محترم سید محمد حاشمی صاحب، مجھے موقع دیا کہ میں اتنی عظیم مجلس کے سامنے اپنے دل کے جذبات پیش کر سکوں۔ صاحب صدر عزت معظمان شہر سید معصوم علی آزاد صاحب، نائب امیر ہند فضیلت معاذ علامہ مفتی سلمان صاحب، منصور مہمان خصوصی، دیگر مسند نشین علماء کرام، بادہ بہتر کے سرشاروں، شمع رسالت کے پروانہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ایک تاریخی موقع کے ہم گواہ بنے جب حضرت علامہ قبلہ سید اشرف صاحب قاسمی کی 5 کتابوں کا اجرا یہاں عمل میں آیا۔ 5 کا ہنسا ہی اہل دل کے لیے اور صاحبان حقیقت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان 5 کتابوں کو پنجتن پاک سے ملائیے اور اپنے دلوں دماغوں کو جگمگائیے۔ آج ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں، اس دور میں ان کتابوں کی تصنیف اور ان کا اجرا عمل میں آنا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب تصنیف ڈاکٹر نقوی قاسمی صاحب کو کہ یہ آپ نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، یہ آپ نے اس دور پر احسان فرمایا۔ خدا کرے کہ آپ کا وہ درد جو آپ کی تقریر میں بھی دیکھا اور جو اس تحریر کا بھی باعث بنا، اس درد کو عملی شکل ہم لوگوں کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ آج ماحول یہ ہے کہ ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں، ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ اور ایک سچائی یہ بھی ہے کہ تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردش دنیا، اس دور میں ان کے بھی قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ کتابیں ڈاکٹر قبلہ کی یہ بہترین کوشش ہے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھانے کی، اور وقت کی ضرورت نہیں یہ بتانے کی کہ دنیا کو آگے بڑھنے دیجیے، خود پیچھے رہیے اور 1400 سال پیچھے پہنچ جائیے، وہاں ہماری کامیابی کی ایک دلیل، ایک ثبوت، ایک راہ موجود ہے۔ تو میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آنے کا
اور اپنے جذبات سے اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تقریر میں جو فصاحت اور بلاغت کے دریا بہائے، وہ محض فصاحت اور بلاغت کے دریا نہیں تھے، وہ حقیقت، عقیدت، شرافت، متانت، ان سب کا مجموعہ تھا۔ ایک درد تھا جو آپ کی تقریر میں ڈھل گیا تھا، اور مجھے اپنے 4 مصرے ہاشم بھائی یاد آنے لگے کہ کچھ اس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، کچھ اس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، میں تھک گیا تو ہوا نے مجھے بلند کیا۔ میری مجال کہ میں آسماں کو چھو لیتا، نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بلند کیا۔ جن کی دعاؤں سے آپ بلند ہوئے ان کا ذکر آپ نے کیا، جن کی دعاؤں سے آپ بلند ہوتے رہیں گے وہ سب حضرات یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت قیمتی کتابیں ہیں، ہمیں ان کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں روز افزوں ترقیاں عطا فرمائے، آپ کی عمر دراز فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے مواقع بار بار آئیں اور مجھ جیسے خاکسار اور ناچیز کو آپ سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ کچھ اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ کسی یقین کا سایہ میرے گما پہ رہا، میرا جو عمل یہاں تک لے آیا، کسی یقین کا سایہ میرے گما پہ رہا، قدم زمین پہ رہے، ذہن آسماں پہ رہا، اور جہاں بتوں کے اشارے پہ دل دھڑکتے تھے، خدا کا نام وہاں بھی میری زبان پہ رہا۔ السلام علیکم۔